بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 124۔ حضرات محترم، آج جو ہے اسلامی بینکاری کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات آپ کو دینی ہے کہ کس طرح سے یہ اسلامی بینک قائم کیا جائے اور اس میں جو ہے اپنے مالوں کی حفاظت کی جائے۔ ویسے تو تمام بینکس چاہے کدھر بھی ہو اور جدھر بھی ہو، جس ملک میں ہو، جس جگہ ہو، ان میں جو ہے سود والا معاملہ چلتا ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے نا بڑے بینک سے ہیں، تو اسی سے جو ہے نا سب نیچے اس کے برانچز ہیں، تو جو بھی معاملات ہوں گے نا ان میں سود ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر وہ اسلامی بینکاری لکھ لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اسلامی نظام ہیں، تو اسلامی نظام تو بہت مشکل، اسلامی نظام ہمارے عام حالات اور زندگی اور معاملات میں نہیں ہے، چیزیں کہ پیسوں کی جگہ پر بینک تو پیسے کی جگہ ہے۔ دنیا میں سب سے میٹھی جگہ بینک ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہی پیسہ آ کر جمع ہوتا ہے اور ادھر سے منتشر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک طریقہ ہے، اگر کیا کرے آدمی اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھنا چاہے، یا جو مقتدر حضرات جن کے پاس قوت و پیسہ زیادہ ہو، تو ایک سسٹم بنا سکتے بینک کی طرح۔ بینکوں میں مال رکھنا چاہے کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ رکھے، وہ بیسک اکاؤنٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ہو، یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، یا ڈپازٹ اکاؤنٹ ہو، فکس ڈپازٹ ہو، یہ جو ہے نا ان میں کچھ نہ کچھ آپ کو سود کی ہوا بھی جو ہے لگ جائے گی، اگرچہ آپ نہ لینا چاہے پھر بھی جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ کچھ اکاؤنٹس میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے مال پر وہ کماتے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ یوز کرتے ہیں۔ بس ایک ضرورت باقی ہے انسانوں کے لیے، مسافروں کے لیے اور دوسرے حاجت مند لوگوں کے لیے، کہ وہ بینک کے ذریعے سے ایک دوسری جگہ پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی کٹوتی کریں گے اپنے سروس کی، لیکن اگر نیک لوگ چاہے کہ ہم کیا کریں سے معاملات کرے، ایسے بینک میں پیسے رکھے کہ اس میں سود نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس کے لیے کسی بھی علاقے منطقے جگہ کی لوگ جو مقتدر و پیسے والے وہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ ایک ایسا ادارہ بنائے کہ اس کا نام رکھے کہ اسلامی بینک یا کچھ بھی رکھے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں امانت دار لوگ جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں، جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، دیندار ہو۔ تین شرطیں ضروری ہے، صرف دیندار ہونا کافی نہیں، امانت دار ہونا کافی نہیں، دیانت دار ہونا کافی نہیں۔ امانت دار، دیانت دار، دیندار، تین شرطوں کے بعد پھر اس ادارے کو چلائیں گے، اور اس ادارے میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پر وہ لوگ جو تجارت بھی کر سکتے، تاکہ اس سے بینک کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو پھر اس میں جو مقصود باتیں ہوتی نا اور جو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ تین طرح سے باتیں ہوتی ہے، 5 طرح سے۔ نمبر 1 قبول الایداعات۔ اس بینک میں کیا کرنا پڑتا ہے، جو امانات لوگ رکھتے، ڈپازٹس اس کو بولتے، چاہے جو کچھ بھی نام آپ دو، پیسہ رکھنا، لوگ کچھ حفاظت کے لیے رکھتے، کچھ جو ہے تجارت و مضاربت کے لیے دیتے ہیں، اور کچھ ٹرانسفر کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس بینک میں جو ہے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 2 الاقراض۔ اگر کیا ہو کسی مسلمان کو قرضہ دینا چاہیے بینک، تو قرضہ بھی دے سکتے ہیں، پھر وہ قرضہ واپس لے گا، اور اس قرضے پر جو ہے نا پیسہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ قرضے پر کسی سے زیادہ پیسہ لینا حرام ہے، سود ہے۔ پھر بینک جو اس کے لیے ایک اور صورت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ کیا کر لے کہ مضاربت پر پیسہ دے۔ مضاربت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پیسہ دیں گے، کام تم کرو، جو نفع حاصل ہوگا، فائدہ، وہ کیا کریں گے، آپس میں آدھا آدھا یا جتنا وہ رکھ لے تقسیم کر لیں گے، اور اصل پیسہ جو ہے نا بینک ہی کا ہوگا۔ تیسری صورت کیا ہے، المشارکۃ فی میادین الفلاح والتجارہ والبناء والصناعہ، کہ بینک جو ہے نا مشارکت بھی کر سکتی۔ مشارکت معنی شرکت کرنا۔ لوگ زمیندار ہے، کسان لوگ ہیں، وہ کیا کرتے، زمینوں کو آباد کرتے، فصل لگاتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں، جو کچھ بھی لگاتے ہیں،
اس میں وہ شرکت بھی کر سکتے، بینک یار میں تخم میں فلاں چیز میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، یا تجارت میں کسی کے ساتھ شریک ہو جائے، یا اسی طرح سے کسی جگہ پر کام ہو رہے، جگہ بنائی جا رہی، عمارتیں بنائی جا رہی، تعمیرات کا کام ہو رہے، اسی طرح سے صنعت کا کام ہو رہے، صنعیہ میں جو کام ہوتے ہیں نا، صنعت انڈسٹریلز کام جو ہوتے ہیں، تو اس میں وہ شریک ہو سکتے اگر اس میں اس کو فائدہ لگے۔ بینک اس کو بنک بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو مصرف کہتے ہیں، تو اس سے مصارف میں وہ پیسہ صرف کر سکتے، لگا سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا چوتھی صورت، اس سے یہ مقصود ہوتی ہے کہ المساعدة على تحویل عملة الاخوان من بلد الى بلد بلا اجر اذا كان لها فرع في البلد المراد التحویل الیہ، کہ پیسہ بھی کیا کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بدل دیتے ہیں، جیسے یہاں سے آپ پیسہ بدلے یا سعودیہ سے بدل دے پاکستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو بھی بدل سکتے، منع ٹرانسفر کرتے ہیں ادھر، تو اس پر جو ہے نا وہ پیسہ پھر نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ہم یہ کار خیر سر انجام دیں گے۔ اگر وہ سروس کے نام پر لے، اس میں جو مزدور لگے پھر وہ الگ بات ہے۔ نمبر 5، على رأس كل سنة تصفح حسابات الخزانة وتوزع الأرباح على المساهمين بحسب سهومهم في الخزانة۔ ہر سال جو ہے پھر اس کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے، جو مکمل بجٹ ہوتا ہے نا، اس کا حساب لگا کے جو نفع حاصل ہو جائے، جن حضرات نے اس میں پیسے ڈالے، مثلا ایک نے 1 کروڑ ڈالے، دوسرے نے 3 کروڑ ڈالے، اور ایک نے جو ہے 1 ارب ڈالے، 1 بلین، دوسرے نے 2 بلین ڈالے، جتنا بھی ڈالے یار، جتنے کی بھی انہوں نے شرکت کی ہو آپس میں، کیونکہ تھوڑے پیسے سے ایسا بینک نہیں چلتا 1-2 لاکھ سے، اس میں کروڑوں اربوں کھربوں پیسے جو ہے روپے ڈالرز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک تصور ہے، اس کا ایک خیال ہے، اگر کوئی اس سے کر سکتے ہیں اور کسی کو توفیق ہو تو بالکل اسی طرح سے کر لے۔ اور اس کے لیے مختلف کتابیں ہمارے علماء حضرات نے لکھی ہیں، اسلامی بینکاری کے متعلق جو ترتیب ہے، اس کی جو طریقہ ہے، اور اسلامی بینک تو اس سے قائم بھی کیے ہیں ہمارے علماء حضرات، اس میں شرکت کر چکے ہیں، تو اسی سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ہدایات اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔